امام اول افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر جلوہ فگن ہونے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ہم سب کے لیے درس موجود ہے۔ ایک عام انسان سے لے کر ملک کے حکمران تک ہر ایک کے لیے اس خطبہ میں نصیحت کا مواد موجود ہے۔ اس وقت میرے سامنے تاریخ الخلفاء ہے اور تقریباً 6 لائنوں پر مشتمل یہ آپ کا مختصر سا خطبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے حکمت کے موتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو عطا فرمائے۔ چنانچہ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ اے لوگو میں تم پر والی بنایا گیا ہوں، امیر بنایا گیا ہوں، اور مجھے تم سے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کا، اس میں آپ نے تکبر کی، انانیت کی، اور آج کل جتنے جھگڑے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھ میں صلاحیت موجود ہے، ان تمام فتنوں کی آپ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کسی دینی عہدہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا بشرطے کہ انسان میں صلاحیت موجود ہو اور کوئی بندہ وہاں پر نہ ہو، تو وہاں پر انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنت یوسفی سمجھتے ہوئے اس کام کی خدمت کے لیے پیش کرے، لیکن دل میں طمع، لالچ، جاہ و منصب کی خواہش اور میری شہرت ہوگی اور واہ واہ ہوگی، اس چیز کی خواہش نہ ہو۔ یہ دینی منصب کے لحاظ سے ہے، یہ اور بات ہے۔ اور ہمارے ماحول میں جو چیز عمومی طور پر پائی جاتی ہے وہاں تو انانیت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اور پارسائی کے دعوے ہوتے ہیں کہ میں بہتر ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو یہ ساری چیزیں فساد اور فتنے کا باعث ہیں۔ ہماری موجودہ حکومت کی حالت دیکھ لیں، ان کو بھی بہتر ہونے کا دعویٰ تھا۔ ہمارے وزیر اعظم سابقہ حکومتوں کو ہی چور لٹیرا کہتے رہے اور خود کو محب وطن قرار دیتے رہے، مگر فارن فنڈنگ کیس میں اسی ماہ جاری ہونے والی الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور چند روز پہلے کرپشن کے حوالہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جاری ہونے والی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے یہ سارے دعوے اور وزیر اعظم کے یہ سارے دعوے ذوم پارسائی پر مبنی تھے، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اور آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ یہ ہے معیار اس بات کا کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو سپورٹ کرنی ہے، اور کس سے اپنا دامن چھڑانا ہے اور کس سے تعلق کو قطع کرنا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کروں تو تمہارا کام ہے میری مدد کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آج تم دیکھو جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہے، جو دین و شریعت کو تھام کے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ بات میری برادری کے خلاف جا رہی ہے، میرے خلاف جا رہی ہے، دین کو دیکھا کرو، شریعت کو دیکھا کرو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ یہ وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا خاص اثر کہ فرمایا اگر بالفرض مجھ سے کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے تو تم نے میرا ساتھ نہیں دینا، فرمایا فَقَوِّمُونِي، پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی یہ امانت ہے اور جھوٹ یہ خیانت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرہ کا یہ المیہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جب کسی کے ساتھ معاملہ کروں، کسی دکاندار سے کوئی چیز لوں تو دوسرا مجھ سے ایمانداری والا معاملہ کرے۔ فرض کریں میں جاتا ہوں سیب خریدنے، تو میری یہ بالکل خواہش ہوگی یہ دکاندار ایک ایک دانہ ایک نمبر دے، اور اس مال میں سے میری یہ کوشش ہوگی جہاں سیب پڑے ہوئے ہیں کہ جتنا وہ ڈھیر ہے ان میں سے بہترین سیب میرے پاس آئے اور مجھے دکاندار ایک نمبر چیز دے۔ لیکن افسوس یہ بات ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں اور پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ بندہ خدا اس طرح تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ایک نمبر کیا جائے، 100% کیا جائے، اور کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی خیانت نہ ہو۔ اسی طرح ہر بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ ایک نمبر کیا جائے، دیانت و امانت پر مبنی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، لوگوں کے لیے وہی بات پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو فرمایا تو مومن ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ میں فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، جو بظاہر کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں ظالم سے اس کا حق لے کر مظلوم کو واپس کر دوں، اور تم میں جو بظاہر طاقتور ہے، جس کو طاقتور ہونے کا دعویٰ ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں مظلوم کا حق اس ظالم سے لے لوں اور اس کو واپس کر دوں۔ یہ بات آپ نے صرف زبان سے کی ہی نہیں بلکہ کر کے دکھائی ہے۔ جو بھی فتنہ اٹھا ہے، خواہ وہ منکرین ختم نبوت کا ہو، خواہ وہ مانعین زکوٰۃ کا ہو، جو بھی فتنہ اٹھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اس فتنے کا سر کچلا ہے جو دین کے خلاف تھا، جو اسلام کے خلاف تھا۔ اور فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، کہ کوئی بھی قوم جب جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج دین بیزار طبقہ، لبرل ٹولہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جہاد کریں گے تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، اور دوسری طرف دیکھو کفار نے کون سا اسلحہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف نہ چلایا ہو، اور ملکوں کے ملک انہوں نے تباہ نہ کیے ہوں۔ عراق دیکھ لو، افغانستان دیکھ لو، شام دیکھ لو، برما دیکھ لو، کشمیر میں ہوتا ظلم دیکھ لو، وہاں کفار ظلموں کے پہاڑ توڑتے جا رہے ہیں، اور یہاں مسلمان کہتا ہے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، جہاد کی بات نہیں کرنی، جہاد کا نام نہیں لینا۔ تو فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اور آگے آپ نے ایک اصول دے دیا امن کا، سلامتی کا، وباؤں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچنے کا۔ فرمایا لا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عمہم اللہ بالبلاء، جس قوم میں بھی بے حیائی پھیل جاتی ہے، عیاشی اور فحاشی کے مختلف ذرائع پھیل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مختلف بلاؤں میں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کتنی بے حیائی ہے، کتنی عیاشی اور فحاشی پھیلی ہے کہ شہر میں بندہ اپنے ضروری کام کے لیے جاتا ہے، کوئی ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جو شہروں میں بڑے بڑے فلیکسز آویزاں ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں، ان میں بے پردہ عورتیں ہیں، اتنی بے حیائی ہے کہ ایک دیندار بندے کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیں کون سی چیز ہے کہ جس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے ہمارے ہاں عورت کو لٹکایا نہیں جاتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیفٹی جس کے ساتھ شیو کیا جاتا ہے، مرد اپنی داڑھی مونڈتا ہے، اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، لیکن اس کی مشہوری کے لیے بھی عورت کو لٹکایا گیا ہے۔ چھلکا اسب گول کا، اس کا تعلق کیا ہے عورت کے ساتھ، لیکن اس کی مشہوری کے لیے بھی، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے اور معاذ اللہ مسلمانوں کی نگاہوں سے حیا کو ختم کرنے کے لیے، ایسی چیزوں کی مشہوری کے لیے بھی عورت کو آویزاں کیا جا رہا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، وہاں پھر طرح طرح کی وبائیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں یہ درس دے دیا کہ اگر تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہتے ہو تو بے حیائی کو ختم کر دینا، فحاشی کو ختم کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امن اور سکون عطا فرما دے گا۔ اور اختتام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میری بات اس وقت تک ماننی ہے اور اس وقت تک میری اطاعت کرنی ہے جب تک میں اللہ رسول کے حکم کا پابند ہوں۔ یہ ہے وہ معیار جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ آج برادری کو مد نظر رکھ کے، انا کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کے مد نظر دین نہیں ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، جس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور جس کو فالو کر رہا ہوں، آیا وہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، دینی تقاضوں کو وہ قیادت پورا بھی کر رہی ہے کہ نہیں۔ جس لایا گلی او دناڑ میں چلی، یہ ہماری عوام کا مزاج ہے اور اس انداز میں معاذ اللہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم، اگر بالفرض میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہوں پر میری اطاعت لازم نہیں ہے، پھر قرآن و سنت کا راستہ اختیار کر لینا۔ آج ہم دیکھیں کہ کبھی ہم نے زندگی کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے
کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، کسی پیر کا دامن تھامنے سے پہلے، کسی کو ووٹ دینے سے پہلے، کسی کو سپورٹ کرنے سے پہلے، کسی کو اپنا قائد ماننے سے پہلے کیا کبھی دیکھا ہے؟ کبھی اس کا حلیہ دیکھا ہے؟ کبھی اس کی کوئی تقریر سنی ہے؟ کبھی اس کے افعال دیکھے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ پیر کیسا ہے، یہ لیڈر کیسا ہے، یہ خطیب کیسا ہے جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، جو مستقبل میں میرا قائد بنے گا، میرا لیڈر بنے گا، اس کی زندگی کیسے گزری ہے، وہ دیندار کتنا ہے؟ ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ تو جب ہم دین کو دیکھتے نہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت جب وہ 1-2 سال اپنے گزار چکتی ہے تو ہم اس کے نام کے ساتھ گو فلاں گو، گو فلاں گو کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی زرداری تھا تو 1-2 سال گزرے تو گو زرداری گو، پھر نواز آیا تو کہا گو نواز گو، اب موجودہ حکومت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو اس میں قصور سارا عوام کا ہے کہ عوام کے ووٹ سے یہ قیادتیں اوپر آتی ہیں۔ تو ہمیں دین کو مد نظر رکھنا چاہیے، زندگی کا ہر کام کرتے وقت دین کو مد نظر رکھیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس خطبہ میں یہ درس دیا کہ لوگوں، اگر کوئی زندگی گزارنے کا معیار ہے تو وہ رب رسول کا دین ہے، وہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اگر تم پرکھنا چاہو کسی کو تو یہ ترازو ہے، اگر کوئی دین پر پورا اترتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرو، اس کی فرما برداری بھی کرو، اور اگر کوئی دین سے ہٹتا ہے تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اگر تم اس انداز میں زندگی گزارو گے تو تمہاری اس جہان میں بھی خیر ہوگی اور اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور جب قبر میں جاؤ گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مختصر ترین خطبہ تھا جو آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہو کر ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خطبہ پر ہمیں اپنی بساط کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔